السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس ماں نے یا باپ نے بچے کی تربیت ایسی کی کہ اس نے بولنا شروع کیا اور اس نے سب سے پہلے اللہ کا نام زبان سے نکالا تو اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے سب پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کتنا آسان کام ہے، لیکن مائیں اس طرف توجہ نہیں دیتی۔ کئی ماؤں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچوں کے سامنے امی اور ابو کا لفظ پہلے نہ کہے، ہمیشہ اللہ کا لفظ کہے، بار بار اللہ کا لفظ کہے۔ جب آپ اللہ کا لفظ کہے گی اور جو بھی اٹھائے تو اس کو تلقین کرے کہ وہ بچے کے سامنے فقط اللہ کا نام لے۔ جب بار بار اللہ کا لفظ لے گی تو بچہ بھی اللہ ہی کا لفظ پہلے کہے گا۔ اس پر انسان کو اللہ کی طرف سے انعام بھی ملے گا کہ بچے نے اللہ کا نام پکارا، ماں باپ کے پچھلے گناہوں کی مغفرت ہو گئی۔ تو بچے کے سامنے کثرت کے ساتھ اللہ کا نام لیتی رہے، اور اگر اس کو سلانا پڑے تو اس وقت بھی اس کو ایسی لوری دے کہ جو پیاری والی ہو، مطلب جو نیکی والی ہو، جو اللہ دین سے جڑی ہوئی ہو، ایسی لوری سنائے۔ اور اس کے بعد کہ بچے کا ایمان مضبوط کرنے کے لیے ماں کو چاہیے کہ کوشش کرتی رہے۔ بچہ بڑا ہو گیا اور اس کو کوئی ڈرانے کی بات آئی تو کبھی بھی کتے بلی سے نہ ڈرائے، کسی جن بھوت سے نہ ڈرائے۔ جب بھی کوئی بات ہو تو بچے کے ذہن میں اللہ کا تصور بٹھائے، کہے کہ بیٹا اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ جب آپ پیار سے سمجھائے گی کہ اللہ ناراض ہو جائیں گے تو بچہ پوچھے گا اللہ کون ہے۔ اب آپ کو اللہ رب العزت کا تعارف کرانے کا موقع مل جائے گا۔ آپ تعارف کرائیں، اللہ وہ ہے جس نے آپ کو دودھ عطا کیا، اللہ وہ ہے جس نے آپ کو سماعت دی، بصارت دی، اللہ جس نے آپ کو عقل عطا کی، جس نے مجھے بھی پیدا کیا اور آپ کو بھی پیدا کیا۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ جب آپ اللہ کی ایسی تعریفیں کرے گی اور اس کے انعامات کا تذکرہ کریں گی تو بچپن سے ہی بچے کے اندر اللہ کی محبت اور جنت میں جانے کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ اس کے بعد بچے سے کوئی بھی غلطی ہو جائے، ذرا سی غلطی پر ڈانٹ ڈپٹ کرنے نہ بیٹھ جانا، یہ اچھی ماؤں کی عادت نہیں ہوتی۔ بچے کو عزت کے ساتھ ڈیل کرے، اور آپ نے بچوں کو عزت کے ساتھ ڈیل کیا تو بچے کے اندر اچھی شخصیت پیدا ہوئی۔ اگر آپ نے بات بات پر ڈانٹنا شروع کر دیا تو بچے کی صفات نہیں کھل پائے گی، تو انشاءاللہ ہم اس سے بچنے والے بنیں گے۔ اس کے بعد ایک بات اور بچے کو سکھائے کہ بیٹے سب نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ تم نے کسی کو دکھ نہیں دینا، کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے جلدی جھگڑ پڑتے ہیں اور جلدی لڑ پڑتے ہیں، لیکن جب آپ بچے کو سکھائیں گی کہ بچے تم نے کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کا دل نہیں دکھانا، تو ایسا کرنے سے بچے کے دل میں اہمیت آئے گی کہ دوسروں کا دل دکھانا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ یاد رکھنا کہ بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل کی بیماری، روحانیت میں سب سے بڑی بیماری دل آزاری ہے۔ بعض اوقات ایسی باتیں کر دیتی ہے کہ دوسرا تنہائیوں میں جا جا کر روتا رہتا ہے۔ دوسرے کے دل کو دکھانا آج سب سے آسان کام بن گیا، حالانکہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ بڑا گناہ اسی کو مانا جاتا ہے کہ کسی کا دل دکھا دینا۔ اور ہم بچے کو چھوٹے پن سے ہی سلام کرنے کی عادت ڈالیں، اسے بتائیں کہ بیٹے دوسرے کو دیکھو تو سلام کرتے ہیں۔ اس سے بچے کے دل سے جھجک دور ہو جاتی ہے اور وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا ہے، دوسرے کو دیکھ کر خوفزدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کو سلام کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ تو ماں کو چاہیے کہ بچے کو سلام کرنے کا طریقہ سکھائے، بچے کو سلام کرنے کا طریقہ سکھائے تاکہ وہ اس کو عادت ہو جائے، ہے نا۔ تو بچے کو سلام کرنے کا طریقہ کیسے بتانا ہے کہ ہمیں اس کو الفاظ سکھائے کہ کس طرح
تو اس سے بچے کے دل سے مخلوق کا ڈر دور ہو جائے گا اور بچے کے اندر ذرات آ جائے گی، بزدلی سے وہ بچ جائے گا۔ جب وہ انسانوں کا اور بچے کو شکر ادا کرنا سکھائے، جب وہ انسانوں کا شکر ادا کرے گا تو پھر اس کو اللہ کا شکر ادا کرنے کا بھی سبق مل جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو یہ شکریہ کی عادت ہمیں ڈالنی چاہیے، انشاءاللہ ہم اپنے بچوں میں ڈالنے والے بنیں گے۔ اس کے بعد اگر بچہ کبھی لڑ پڑے تو آپ دیکھیں گے کہ کس کی غلطی ہے، اس کو پیار سے سمجھائیں کہ بیٹا ابھی غلطی کی معافی مانگ لو، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت تمہارے سامنے یہ غلطی پیش نہیں کریں گے۔ بچے کو معافی مانگنے کی فضیلت سنائیں تو انشاءاللہ بچے کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا، وہ معافی مانگنے والا بنے گا۔ اس کے بعد عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ مائیں تو صرف روک ٹوک کرتی ہے، سمجھاتی نہیں۔ بچوں کو بات بیٹھ کر سمجھانی پڑتی ہے، دلیلیں دینی پڑتی ہے۔ بچہ بات کو سنتا ہے تب جا کر وہ اس بات کے ذہن میں اس کے آتی ہے۔ اکثر تو یہی دیکھا گیا ہے کہ بچے اگر کوئی غلطی کر لے، بدتمیزی کر لے، مائیں غصے میں آ کر 2-3 تھپڑ لگا دیتی ہے اور پھر خود بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے۔ یہ 2 تھپڑ لگا کر خود بیٹھ کر رونے کا کیا فائدہ؟ اس سے تو بہتر ہے کہ بچے کو پیار سے بیٹھ کر سمجھاتی، ثابت کرتی کہ بیٹے جو کام آپ نے کیا یہ برا کام ہے۔ جب بچے کے ذہن میں یہ بات اتر جاتی تو آئندہ وہ اس کام کو نہیں کرتا اور اس سے وہ سبق سیکھتا۔ اس کے بعد جب بچوں کے لیے کھانا بنائے تو کوشش کرے کہ ہمیشہ باوضو ہو کر بنائیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بنائیں۔ جب مائیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھانا پکائے گی تو یہ کھانا بچے اور گھر والے کھائیں گے تو ان کے دل میں نیکی کا شوق آئے گا، اور اگر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نہیں بنائے گی تو ان کے دل میں، ان کے جسم میں غفلت پیدا ہوگی، ہے نا، کیونکہ یہ بنا اللہ کے ذکر کیے ہوئے بنایا ہوا ہے۔ بتاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جس ماں نے اپنے بچوں کو اچھی غذا دے دی وہ سمجھ لے کہ اس نے بچوں کی آدھی سے زیادہ تربیت کر دی۔ اس کا اتنا اثر ہے کہ بچوں کے نیک بننے میں ذکر والا کھانا کھلائے اور باوضو والا کھانا کھلائے تاکہ اللہ رب العزت ان کے اثرات بچے کے اندر داخل فرما دے۔ اور اس کے بعد بچے کو بچپن سے ہی صفائی رکھنا سکھائیں کہ یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ ان کو یہ سمجھائے کہ اللہ رب العزت پاکیزہ رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ ہم بچے کو سمجھائیں کہ بچے کھیلتے بھی ہیں تو جیسے پسارا سامان وغیرہ کھیل لیتے تو ان کو سمجھائیں کہ کس طرح سلیقے سے ہر چیز ترتیب سے رکھنی ہے، کہ بیٹا اگر ہم صاف صفائی رکھیں گے تو وہاں فرشتے آتے ہیں، اور اگر گندگی رکھیں گے تو وہاں پر شیطان آتا ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ تو بچپن سے ہی ہم بچوں کو صاف صفائی سکھائیں۔ اس کے بعد ہم بچپن میں جب ماں اپنی بچوں کے غم ہمدرد بنے، غم خسار بنے، جب بچپن سے ہی ہم اپنے بچوں کے ہمدرد اور غم خسار بنیں گے تو بڑے ہو کر یہ بچے جو آپ کے دکھ بانٹیں گے، جو ہمارے دکھ بانٹیں گے، ہماری خدمت کریں گے اور پوری زندگی ہماری خدمت میں گزاریں گے۔ اسی طرح بچے کے اندر شخصیت کی عظمت کو پیدا کرے اور بچے کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت پیدا کرے۔ جب کھانا ضائع ہو گیا تو اللہ کا تصور ڈالیے کہ اللہ کو ایسا منظور تھا، اور ساتھ یہ بھی کہیں کہ بیٹا اللہ کے سامنے استغفار کر لو، اللہ نے ایک نعمت ہمیں دی تھی مگر ہم سے ضائع ہو گئی، آئندہ وہ ہمیں نعمتوں سے محروم نہ کر دے، ہے نا۔ استغفار کہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت کرے گے۔ جب آپ بچوں کو بہانے سے اللہ کی نعمتوں کی طرف توجہ دلائے گی تو بے اختیار اس کے دل میں ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم بچے کو ہر طریقے سے
ہماری جتنی کوشش ہے، بتاتے ہیں کہ اپنے بچے کی تربیت کے بارے میں تو اتنا سارا ہے کہ بتاتے ہوئے اتنا وقت چلا جائے، لیکن جو خاص پوائنٹ ہے، انشاءاللہ اور بھی پوائنٹ ہے، ہم اس بارے میں بھی جانیں گے، تو ہم اپنے بچے کی خوب اچھی تربیت کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں نیک اولاد دے، صرف اولاد نہ مانگے بلکہ اللہ سے نیک اولاد کی اللہ سے خواہش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک بنائے، دیندار بنائے، دین کا داعی بنائے انشاءاللہ۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔